یہ نصیحت یہ صحابی رسول کی نصیحت ہے، یہ نصیحت ہر اس انسان کے لیے ہے کہ جس کو اللہ نے صاحب اقتدار بنایا ہے، یہ نصیحت ہر اس انسان کے لیے ہے کہ جس کو اللہ نے تختہ اقتدار پر بٹھایا ہے، جس کو حکمرانی دی ہے، جس کو تسلط دیا ہے، جس کو اختیار دیا ہے، جس کو دنیا کی حکومت دی ہے۔ یہ صرف دنیا کی حکومت نہیں، ان اصولوں کی اپلیکیشن انسان وہاں پر بھی کر سکتا ہے، اس انسان پر بھی کر سکتا ہے جس انسان کو اللہ نے کسی کمپنی کا CEO بنایا ہے، کسی فیکٹری کا بڑا بنایا ہے، کسی آرگنائزیشن کا بڑا بنایا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں، اگر آپ کسی کمپنی کے CEO ہیں، اگر آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں، اگر کسی بڑی آرگنائزیشن کے بڑے ادارے کے آپ سرکردہ ہیں، تو یہ نصیحت آپ کے لیے ہے اور ہم سب کے لیے ہے۔ سنیے گا ذرا، صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں، یا عمر، اے عمر، اوصیک ان تخشى اللہ فی الناس، میں تمہیں یہ نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ ان تخشى اللہ فی الناس، لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ تم ظلم کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عدل کو چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو تم انصاف کرنا بند کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارا جھکاؤ کسی ایک پارٹی کی طرف ہو جائے اور دوسری پارٹی کو تم بالکل ایک طرف لگا دو۔ ان تخشى اللہ فی الناس، لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کسی کے ساتھ بے اعتدالی نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو جائے، کسی کا حق تم نہ کھا لو، تم کسی کے مال کو غصب نہ کر لو۔ ان تخشى اللہ فی الناس۔ دوسری نصیحت، ولا تخشى الناس فی اللہ، ولا تخشى الناس فی اللہ، اللہ کے نظام کے معاملے میں جب اللہ کے نظام کی باری آ جائے، اللہ کی حکومت کی باری آ جائے، نظام اسلام کی تنفیذ کی باری آ جائے، تو یہ ایک حاکم وقت کے لیے نصیحت ہے صحابی رسول کی، سعید بن عامر الجمحی کی، کہ دنیا کے کسی بڑے سے نہ ڈرنا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے سردار ہیں، کسی سردار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے اندر اسلام کا نفاذ کرو۔ وَلَا تَخْشَ النَّاسَ فِي اللَّهِ، اللہ کے معاملے میں لوگوں سے نہ ڈرو۔ لوگوں کے معاملے میں اپنی دنیا کو چلانے کے لیے، اپنے ملک، اپنے وطن کو چلانے کے لیے، اپنی قوم کو آگے لے جانے کے لیے IMF سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَخْشَ النَّاسَ فِي اللَّهِ، لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ کے احکامات کی تنفیذ اپنے ملک کے اندر کرو، جبھی تمہاری کامیابی ہوگی، جبھی تمہیں فلاح مل جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستوں، سعید بن عامر الجمحی کی ایک اور نصیحت کہتے ہیں کہ وَأَلَّا يُخَالِفَ قَوْلُكَ فِعْلَكَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بول کچھ اور ہوں، تمہاری گفتگو کچھ اور ہو اور تمہارا عمل کچھ اور ہو۔ لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کام تم خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ جو عمل خود نہیں کرتے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو تو بڑی دعوت دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول چکے ہو۔ نماز پڑھو، یہ کرو، روزہ رکھو، صدقہ و خیرات دو، زکوٰۃ دو، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرو، اور خود میاں فصیحت اپنے آپ کو بھول گئے۔ یاد رکھیں، اسلامی نظام اور اسلامی نظام کے احکامات، اس کی تنفیذ انسان سب سے پہلے اپنے اوپر کرتا ہے۔ دنیا کو نہ بدلنے کے لیے نکل جائیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں، عملی رویے کے اندر تبدیلی لے کر کے آئیں، قرآن کے ذریعے سے، احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے اندر پہلے انقلاب لے کر کے آئیں، اپنے اندر تغیر اور تبدل لے کر کے آئیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، خوش مزاج بن جائیں، خوش اخلاق بن جائیں، ایسے بن جائیں کہ سامنے والا دیکھ کر آپ کو خوش ہو جائے، ایسے بن جائیں کہ آپ کی مسکراہٹ پر دنیا قربان ہونے کو تیار ہو جائے، ایسے بن جائیں کہ آپ کی مسکراہٹوں کے چرچے اور آپ کے اخلاق کے چرچے پوری دنیا کے اندر وائرل ہو جائیں۔ اور اگلی نصیحت صحابی رسول کرتے ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الْقَوْلِ مَا صَدَّقَهُ الْعَمَلُ، سنو، بہترین بات وہ ہوتی ہے، بہترین قول وہ ہوتا ہے
اور بہترین گفتگو وہ ہوتی ہے کہ جس گفتگو کی تصدیق انسان کا عمل کر رہا ہوتا ہے۔ نماز پڑھو، میں خود بھی نماز پڑھتا ہوں۔ زکوٰۃ دو، میں خود بھی زکوٰۃ دیتا ہوں۔ امر بالمعروف کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ نہی عن المنکر کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ انسان کا جو عمل ہے وہ عمل انسان کی گفتگو کی تصدیق کرے۔ یہ صحابی رسول کی نصیحت تھی وقت کے حکمران کے لیے۔